الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله وفي رواية الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، اور یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس زندگی کے اندر انسان کوئی فصل بوتا ہے اور اس کا نتیجہ، اس کی جب فصل اگے گی وہ اس کو آخرت میں ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کو انسان کے لیے امتحان بنایا. یہ جو دنیا کی گزرگاہ ہے یہ انسان کے لیے جو ہے ایک امتحان ہے. سے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ بڑی طویل عمر عطا کی، اور جب ان سے کسی نے خواب میں پوچھا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی ایسے ہی گزری جیسا کہ کوئی ایک گھر ہو، انسان اس کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، تو آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت دن کے کچھ حصے کی جتنی. البتہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آسانی کے لیے، ہماری سہولت کے لیے ہر دور کے اندر انبیاء بھیجے کہ جنہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ راستہ خیر کا ہے، یہ راستہ شر کا ہے، یہ کام کرنے کے ہیں اور ان کاموں سے بچنا ہے. اگر نیک کام کر لو گے تو آخرت میں تمہارا انجام اچھا ہو جائے گا، اور اگر برے کام کرو گے آخرت کے اندر تمہارا انجام بھی برا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خیر اور شر بھی بتلا دی کہ کون سے کام اچھے ہیں وہ کرنے کے ہیں اور کون سے کام وہ ہیں جو
نہ کرنے کے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان لوگوں کی حسرتیں، ان لوگوں کی آرزوئیں بیان کی ہیں کہ جو اپنی اس دنیا کی زندگی کو تو فائدہ مند نہ بنا سکے، تو آخرت میں جب وہ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو اب وہ حسرتیں کریں گے کہ کاش کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں واپس دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے، تو ہم اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اچھے لوگ، نیک لوگ بن کر رہیں گے۔ تو ایک مرتبہ بس ہمیں دوبارہ لوٹنے کا موقع دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے ہم میں سے کہ وہ اپنی اسی زندگی کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جس سے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہوں، دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو، تو لوگوں کے اندر سے بہترین شخص وہ ہے۔ یعنی اسلام کا جو نظام ہے وہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ انسان صرف اپنی بہتری کی فکر نہ کرے، بلکہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے اور ملنے ملانے والے لوگ ہیں، انسان ان کی بھی فکر کرے۔ اور حدیث مبارکہ جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی نیکی کے کام کی طرف لوگوں کو لگائے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بلائی کی طرف، کسی نیک کام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، مثلا اس نے کسی جگہ کوئی بیان کیا اور وہاں اس نے کوئی ایسی اچھائی والی بات بتا دی، کوئی نیکی کی بات بتا دی، کوئی خیر کی بات بتا دی کہ جو وہاں موجود لوگوں کو پہلے سے معلوم نہیں۔ کسی جگہ کوئی مجلس میں 5 6 7 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس نے وہاں دین کی کوئی ایسی بات بتا دی، دین کا کوئی ایسا حکم بتایا جو وہاں پہلے سے ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یا اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو اس نے کوئی دین کی بات بتا دی جو ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھی۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی وجہ سے، اس کی بات کو سن کر جتنے بھی لوگ یہ کام کریں گے جو بات ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھی، اس نے کوئی اچھا کام ان کو بتا دیا، تو اب اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ یہ کام کریں گے تو اس کہنے والے شخص کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا انہی لوگوں کے ثواب میں سے اس کو ثواب دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو، اس کہنے والے شخص کو اپنی جناب سے، اپنی طرف سے بہت زیادہ ثواب ادا کریں گے کہ جس کی بات کو سن کر لوگوں نے کسی اچھی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان خود بھی اچھے کاموں پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دیتا رہے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ اس کی بات کو سن کر عمل کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے اس کی وجہ سے، تو اس کے نامہ اعمال میں، اس کے اکاؤنٹ میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور دوسری طرف اسی حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گمراہی کی طرف، کسی گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس کی بات سن کر جتنے بھی لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تو ان تمام کے گناہوں کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ جس طرح نیکی کی صورت میں، کسی اچھی بات بتلانے کی صورت میں شخص کو ثواب حاصل ہوگا، اسی طرح اگر اس نے کسی کو کوئی برائی کی بات بتائی، کوئی گناہ کی بات بتائی، تو جتنے بھی لوگ اب اس پر عمل کریں گے، اس سے سننا جن لوگوں نے، یا اس نے کسی کام پر، کسی گناہ پر لوگوں کو لگا دیا، تو ان کے گناہوں کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ وہ تمام لوگ
اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں تو قاتل کو تو گناہ ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قابیل جس نے دنیا کے اندر جو ہے قتل کی رسم جاری کی اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی بات وہ کرتا ہے اس کی بات کا کیا اثر ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسان جو ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ انسان وہ خود بھی گنہگار ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو کیا کریں؟ توفیق دے دیں اور اس کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، یہ گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک کر لے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو وہ جب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا گناہ، اس کی سزا اس کو بھی ملتی رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بظاہر تو کوئی بات کرتے ہوئے اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زبان جو ہے یہ اپنی جسامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو کام ہوتے ہیں، اس کے جو جرائم ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے، کہ وہ اپنی زبان کے استعمال سے پہلے سوچے کہ میری اس بات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے دوستو، وہ شخص جو دوسروں کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو جتنا لوگوں کو نیک کام پر لگانے کا اجر ہے، اسی طرح جو ہے اس کے برعکس لوگوں کو گناہ کے کاموں پر لگانے کی صورت میں اتنی ہی سزا ہوگی، اتنا ہی عذاب ہوگا۔ اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ کرنی چاہیے، کہ جو بات کسی مجمع میں گناہ کی لوگوں کو بتائی تھی، اب اگر کسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اس سے توبہ کر لی، تو اب اس جس طرح لوگوں کو گناہ کی دعوت دی تھی اسی طرح کی مجلس میں اپنے گناہ سے توبہ کا اعلان بھی کر دیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہو، تاکہ جو ہے کل قیامت کے دن یہ شخص اللہ تعالیٰ کو کہہ سکے۔ اور جس طرح اس نے گناہوں کی دعوت دی، اسی طرح جو ہے اب اس گناہ سے بچنے کی بھی دعوت دے۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی ہمارے معاشرے میں عام طور پر غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور شاید بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی مجلس ایسی ہو جو کسی نہ کسی شخص کی غیبت سے خالی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر تو شخص کو معلوم ہو گیا جس کی غیبت کی ہے، اس سے معاف کروانا بھی ضروری ہے، یعنی ایسے شخص کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی، یعنی وہ صرف یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نے توبہ کر لی اور میرا معاملہ صاف ہو گیا، تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص جس کی توبہ کی، جس کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اور جس طرح کی جگہ پر اس کی غیبت کی تھی ویسی ہی جگہ پر اس سے برات کا اظہار کرے کہ میرے سے یہ فلاں شخص کی غیبت ہوگی، میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کروں؟ توبہ کروں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان وہ دوسروں سے اپنے حقوق معاف کرواتا رہے، کہ تھوڑے عرصے کے بعد انسان دوسروں سے معافی مانگتا رہے کہ اگر آپ کے حق میں میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دیں۔ تو یہ پھر بھی سستا سودا ہے اس بات سے کہ انسان آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو، کہ وہ دنیا کے اندر ہی اپنا معاملہ صاف کر لے، دنیا کے اندر ہی اپنی حالت کو سنوار لے۔ تو اس لیے وہ شخص جو خود گنہگار ہے، اگرچہ شریعت کے اندر یہ بھی سخت بات ہے کہ انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو
تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود بھی گناہ سے بچے. اگر وہ بالفرض کسی گناہ میں مبتلا بھی ہے تو کم از کم دوسروں کو اس گناہ کی دعوت نہ دے، دوسروں کو اس گناہ کے کام پر نہ لگائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کسی وقت اس کو توبہ کی توفیق دے دیں، لیکن وہ دوسرے لوگ جو اس کی وجہ سے کسی غلط گناہ میں مبتلا ہو گئے، کسی غلط بات میں مبتلا ہو گئے، تو ان سب کا گناہ بھی اسی شخص کو پہنچتا رہے. ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ شخص کسی دور کے اندر وہ حدیث کے خلاف بہت زیادہ لکھتے تھے، مصنف تھے کوئی، تو اپنی تحریروں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر احادیث کا انکار کیا کرتے تھے. اب کسی طرح پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق ہو گئی اور انہوں نے اس سے توبہ کر لی، اور اپنی کسی تحریر کے اندر انہوں نے اس کا ذکر بھی کر دیا. پھر انہوں نے کسی بڑے عالم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ پہلے میں حدیث کا انکار کیا کرتا تھا کہ یہ خود ہی لوگوں نے بنا لی ہیں، بعد میں بن گئی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق ہو گئی اور میں نے اس کام سے توبہ کر لی. اب اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ تو پھر ان بڑے عالم نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ کریں کہ اب کم از کم جتنی اہمیت کے ساتھ، جتنے زور و شور کے ساتھ آپ اس نظریے کا پرچار کرتے تھے، احادیث کا انکار کیا کرتے تھے، اسی طرح اب آپ جو ہے کتابیں لکھیں، رسائل لکھیں، مضامین لکھیں احادیث کی اہمیت کے حوالے سے، احادیث کی عظمت کے حوالے سے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے اس نظریے میں مبتلا ہو گئے ان کو بھی معلوم ہو. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے ہر عمل پر کیا رکھے، نظر رکھے کہ اس کا کوئی بھی عمل جو ہے اس کا انجام آخرت میں کیا ہو سکتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کا ہر عمل جو ہے ما بعد الموت، کہ موت کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، وہ اس چیز کو سامنے رکھتا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک اچھا معاشرہ کس طرح بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، لوگوں کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کو گناہ کے کاموں میں، زیادتیوں میں، ظلم کے اندر نہ لگاؤ. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کسی اچھے کام کی تلقین کرنے لگتا ہے، پھر اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ خود تو یہ کام ہی نہیں کرتا، یا جو شخص عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا کام کرتا ہے اس کو لوگوں کی طرف سے یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی تو گناہوں میں گزاری ہے، اب ہمیں کیا کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اس قسم کی باتوں سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی شخص کے اندر کوئی عملی کمزوری ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا. اس لیے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بتانے والا ہے، کوئی سنانے والا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے سننے والوں کی برکت سے، طالب علموں کی برکت سے سنانے والے کو بھی کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اس کام سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ بارہا ایسا ہوتا رہتا ہے. مثلا میں خود ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اب ہمارے ساتھ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پڑھانے سے متعلق، لیکن جب درس میں بیٹھتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بات دل میں ڈال دیتے ہیں. کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم ایسا سوال کر لیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، لیکن اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا جواب دل میں ڈال دیتا. تو جس طرح سنانے والے سے سننے والوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کسی استاد سے طالب علموں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کسی پیر سے اس کے مریدوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ان لوگوں سے سنانے والے کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، طالب علموں سے استاد کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور مریدین سے پیر کو فائدہ حاصل ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی ہدایت کے لیے کسی کو بھی سبب بنا دیتے ہیں. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں
کہ مجھے اپنے اندر جب کوئی عملی کمزوری محسوس ہوتی تھی، مثال کے طور پر آپ دیکھا کہ فرض نمازوں کی جماعت کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی چیز کو اپنی تقریر میں لے آتا ہوں۔ اس تقریر کی برکت سے، لوگوں کو سنانے کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ میرا اپنا عمل بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی وقت میں انسان کو اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر اس کو موقع مل رہا ہے کہ 4 بندے اس کی بات سن رہے ہیں تو وہ ان کو نیکی کی تلقین کر دے، اور یہ نہ سوچے کہ یہ کیا کہیں گے، بلکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے کی برکت سے اس کو بھی عمل کی توفیق دے، اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حق بات حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے کہی جائے تو وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ اگر کبھی ایسا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی، یا تو بات پر حق نہیں تھی، یا حق بات تھی لیکن نیت صحیح نہیں تھی، یا بات بھی حق تھی، نیت بھی ٹھیک تھی لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بات حق طریقے سے کہی جائے، بات بھی حق ہو اور انسان کی نیت بھی درست ہو اور اس کا طریقہ بھی درست ہو تو وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا اپنے عمل تو ایسے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا نصیحت کرے گا۔ تو اس کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حالت کو بھی کیا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک اچھا معاشرہ اسی وقت بنے گا کہ جب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی فکر کریں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہماری وجہ سے کوئی شخص نیکی کے کام پر آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ تم نے اس وقت تک لوگوں کو قتل نہیں کرنا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، اس کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں، آپ کے کہنے سے کوئی ایک شخص بھی نیکی پر آ گیا، ہدایت کے راستے پر چل پڑا، اس نے ایمان قبول کر لیا، یا کسی کے اندر کوئی عملی کمزوری تھی وہ آپ کے کہنے سے اس کی وہ کمزوری ختم ہو گئی اور وہ اچھا کام اس نے کرنا شروع کر دیا، تو یہ 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے اور 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ جو ہے اس عرب معاشرے کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اس معاشرے کے اندر کوئی قیمتی سے قیمتی سواری ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی کوئی خیر کی بات حاصل ہو گئی، کسی ایک شخص کو بھی کوئی فائدہ پہنچ گیا، تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے کہ انسان کو 100 سرخ اونٹ ملیں۔ اس سے زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں، کسی کو نیکی کے راستے پر لگا دیں۔ اس لیے جو ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنا عمل کیسے ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے عمل کو بھی ٹھیک کر دے اور وہ جو سننے والے ہیں وہ بھی نیکی کے راستے پر آ جائے۔ اس لیے جو ہے کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ وہ دوسروں کو کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی وقت پھر انسان اس حدیث مبارکہ کا مصداق بنے گا جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جن سے دوسرے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، نقصان کا سبب بنے، اذیت کا سبب بنے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کو ہماری وجہ سے کوئی خیر کی بات معلوم ہو، ان کو ہماری وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عملی زندگیوں کے اندر نیکی کے کام کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی اس کے مطابق اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔